السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس روایات کے نام۔ دوستو، روایت پہ تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ دوں گا، اس کے بعد روایت پڑھوں گا اور آپ کی اسکرین پہ بھی روایت چلے گی، کیونکہ مثال دینا اس لیے ضروری ہے، پھر آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی۔ آپ اگر کھڑے ہوئے ہوں آپ اگر اپنے گھر کے اندر کھڑے ہوئے ہوں تو پیچھے سے آپ کا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور آپ کی کمر پکڑ لے اچانک، تو ہوتا ہے نا، انسان اچانک چونک جاتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، آپ نے تو مجھے ڈرا دیا ہے نا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ پاک جب سارے کام کر کے فارغ ہو گیا، یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب ساری مخلوق اللہ نے پیدا کر دی تو اچانک رحم جو ہے نا، یعنی صلہ رحمی، اچانک رحم کھڑا ہو گیا اور اس نے پیچھے سے اللہ کی کمر پکڑ لی اچانک۔ تو اللہ اسے کہہ رہا ہے، رحم کو، رک جا۔ بعض الفاظ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ پیچھے ہٹ۔ عربی میں اس کے لیے لفظ یوز ہوا ہے مہ، یعنی رک جا، تھم جا۔ دوستو، اس روایت کے الفاظ سے ہمیں دو چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحم جب کھڑا ہوا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا، تبھی تو اس نے جب اللہ کو پکڑا تو اللہ نے کہا نا، رک جا۔ اگر اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے روایت کے مطابق تو رک جا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ تو غیب جانتا ہے، اللہ پہلے ہی کہہ دیتا، ہاں نہیں اٹھنا نہیں اور میرے پاس بھی نہیں آنا۔ اس روایت سے پتہ لگتا ہے اللہ غیب نہیں جانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری چیز، روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی کمر ہے، یعنی آپ نے اللہ کا ایک دائرہ کھینچ دیا نا۔ جس طرح ہم انسان ہیں، ہماری ایک کمر کا ایک سائز ہے نا، بعض کا 32 ہے، بعض کا 35، 36، 37، 38، 39، 40، ہماری کمر کا ایک سائز ہے نا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی کمر کو پکڑ لیا رحم نے، یعنی اللہ کی کمر ہے لیکن اس کا سائز ہمیں نہیں پتہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ فزیکل کمر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ رحم نے اٹھ کے پکڑا نا، تو پکڑتے اس چیز کو جو فزیکل ہو، جس کو آپ ٹچ کر سکیں۔ یہ عقیدہ تجسیم کی روایت صحیح بخاری میں ہے، اور یہ روایت جو ہے نا، یہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، لیکن وہ سند ضعیف ہے۔ اس میں صالح جو راوی ہے وہ معاصرین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے بھی مروی ہے، لیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ یہ ایک سند جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک آتی ہے، یہ صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے حضرت ابو ہریرہ تک۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسرائیلیات بہت زیادہ بیان کرتے تھے، یہی وجہ کہ ابراہیم نخعی صحیح بخاری کا راوی ہے۔ وہ ابراہیم نخعی وہ تابعی ہے، صحابہ کے اسٹوڈنٹ کو تابعی کہتے ہیں۔ ابراہیم نخعی کہا کرتا تھا کہ ہمارے اصحاب ابو ہریرہ کی ساری روایات نہیں لیتے، صرف چند روایات لیتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسرائیلیات میں سے، اس کا متن اسرائیلیات میں سے۔ اللہ پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں دیکھنے کے لیے نا، میں دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہوں اللہ کے حکم سے، میں سننے کے لیے کان کا محتاج ہوں اللہ کے حکم سے، میں بولنے کے لیے زبان اس کا محتاج ہوں اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے کان اور آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ میری کمر ہے، اللہ پاک کمر سے پاک ہے، وہ انگلیوں سے، وہ ہاتھ پاؤں سے پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے۔ آپ کہتے نہیں وہ نور نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کی 5 انگلیاں ہیں، جس طرح روایات میں آتا ہے۔ یہ کفری عقائد ہیں، ان سے دور رہیں۔ جن لوگوں نے قرآن چھوڑا، صحیح بخاری پکڑی، وہ اسی طرح کی روایات پہ ایمان لاتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔
میرے اللہ نے کہہ دی ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی مثل، اس جیسا۔ ہماری کمر ہے، اللہ کی کمر ہے، ہماری 5 انگلیاں ہیں، اللہ کی 5 انگلیاں ہیں، تو پھر ہم تو اللہ کی مثل ہوئے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو ان روایات سے بچ کے رہیں، صحیح بخاری کی اور کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنا دستور بنائیں، اپنا آئین بنائیں، ہر چیز قرآن کی روشنی میں کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی آپ کو۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، چینل کو لائک سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی آپ چینل کا بتائیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔